السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی و دوستو، آج میں نے آپ کو 15 شعبان کی حقیقت کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ 15 شعبان کی کیا حقیقت ہے۔ مخصوص عبادت کے لیے خصوصی دلیل چاہیے۔ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس رات کا قیام، عبادت کرنا، انفرادی طور پر اللہ تعالی سے مانگنا، خیر حسنات اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی، خود ہدایہ میں بھی موجود ہے۔ متبرک جو ہے راتوں میں لکھا ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ فقہا کے ہاں سب سے متعمد عالم پوری امت کا مجتہدین کے بعد صاحب ہدایہ ہے، صاحب ہدایہ ہے۔ لہو اسانید عالیہ ولہو اطلاع غزیر فی الاحادیث والاسانید۔ مولانا عبدالحی لکھنوی فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، صاحب ہدایہ کے حالات صفحہ نمبر 191 کے اوپر لکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں 8 احادیث موجود ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان کو جاگنا جو ہے، عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، 5 متکلم فی ہیں اور 3 صحیح ہیں، قابل اول ہیں اور 3 قابل اول کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نجم الدین غیتی رحمت اللہ علیہ ایک محدث عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت کا نام ہے نجم الدین غیتی، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام، نوافل، تلاوت، دعا، ذکر، تسبیحات یہ مشہور ہیں اور ثابت ہیں۔ اور پھر اگلے دن کا روزہ، مستحب روزہ، مستحب ہے، نہ مؤکد ہے اور نہ واجب ہے۔ میں نے سنا ہے ایک خاص ذہن کے لوگ جو ہیں، خاص ذہن کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اس کو توڑ ڈالو، یہ بدعت ہے، یہ جاہل ہے، قلت علمی ہے، علم سے بے خبری کی دلیل ہے۔ فقہا نے اور محدثین کہ اس رات کی جو افضلیت کے درجے، اس رات کی جو افضلیت کے درجے ہیں، اس کو فقہا نے، محدثین نے تسلیم کیا ہے۔ اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا، اور اگر کسی کو عذر نہ ہو تو روزہ رکھ لیا جائے، فوائد اور برکات سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اور خرافات کرنا، قبرستان جانا، شمع جلانا اور ٹائر جلانا، پٹاخے بجانا، حلوے، سوجی اور یہ چیزیں دیگے پکانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس رات صرف عبادت کی جائے، تسبیحات کیے جائیں، ذکر کیا جائے اور نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور جتنی زندگی گناہوں میں گزری ہے اس کے اوپر توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ عبادت اس رات میں کرنا چاہیے۔ یہ رات جو ہے افضل ہے۔ اور ایک اور بات
کہ اس رات میں قرآن نازل نہیں ہوا، وہ رمضان میں ایک رات ہے، لیلۃ القدر جو شب قدر میں آتی ہے۔ ہاں، اور اس رات جو ہے نوافل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور عبادت کریں، اور باقی جو بدعت رسومات ہیں ان سے گریز کریں، اور اگلے دن پھر جو ہے 15 کا روزہ بھی رکھیں، جو برکات اور فضائل سے ثواب سے خالی نہیں ہے، خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔